رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں، جس میں بندہ اللہ سے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس صورت میں شروعاتی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں. اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک. اس کے بعد بندہ اللہ سے خطاب کر رہا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کر کے پھر اللہ کو خطاب کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہم تیرے سوا کسی دوسری ذات کو عبادت کا مستحق نہیں سمجھتے، کیونکہ عبودیت کے تمام شرائط اے اللہ آپ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات میں نہیں پائے جاتے. وہ بھی میں نے پہلے بتا دیا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی قادر مطلق ہے، نہ کوئی واجب الوجود ہے، نہ کوئی علیم کل ہے، نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے. یہ تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان ہوئی. اور جو مخلوق ہے اس کی اپنی کوئی چیز نہیں ہے. مخلوق کا اپنا وجود بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جس ذات کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے، اس میں الوہیت کی کوئی صفت ہی نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ مخلوق، وہ انسان خدا کیسے ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ برخلاف اس کے مخلوق میں سے ہر چیز اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اللہ کے دروازے کی سوالی ہے. سورہ رحمان میں کیا ہے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی اللہ سے مانگتی ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے. دنیا کی تمام چیزوں پر اسی اللہ کا کنٹرول ہے، سارے کاموں کا تصرف اسی کے پاس ہے، لہذا اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی. اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی عبادت کرے گا، یا اللہ کی جو عبادت کرنے کی جو طریقہ ہے اس طریقے میں کسی اور کو بھی مشابہت اختیار کرے گا، تو وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوگا. ہم نے پچھلی 2 سبق میں یہی بات سمجھائی ایاک نعبد میں، جس کا میں نے ابھی خلاصہ پیش کر دیا. اب اگلا جو جملہ ہے وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس آیت کریمہ میں دوسرا مسئلہ ہے نستعین، استعانت کا، کہ اللہ ہم مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں. اب ایک آتا ہے اسباب کے اوپر مدد، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور اسباب کے اوپر مدد اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کی مدد پر قادر نہیں. ہاں، جہاں تک اسباب کے دائرے کا تعلق ہے وہاں ایک دوسرے کی مدد کا انسان کو ہی حکم دیا گیا. ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آؤ. یہ اسلام نے ہی کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. ایک محدود دائرے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرو، جیسا کہ سورہ مائدہ میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اب اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد سے یہ ملتی ہے کہ اللہ کے بندو، جب تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو. بیماری میں علاج کرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ جس اللہ نے بیماری کو پیدا کیا ہے
اس نے شفا کا سلسلہ بھی قائم کیا ہے. ہاں، اور شفا کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ شفا میں دوں گا، ذریعہ آپ انسانوں کے ذریعے سے اختیار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں یہ بات سکھلائی کہ اے مولا کریم لا شفا الا شفاؤک، اے اللہ شفا صرف تیری ہی شفا ہے، تیرے بغیر کوئی شفا دینے پر قادر نہیں ہے. لا شافی الا انت، اے مالک الملک تیرے بغیر کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے. شفا جب بھی ہوتی ہے، شفا اسی وقت ملتی ہے اللہ جب تو شفا دیتا ہے. کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب یہ شفا نہیں دے سکتا، وہ ایک ذریعہ ہے. بعض لوگ 100% گارنٹی کے ساتھ علاج کرتے ہیں کہ بھائی گارنٹی 100%، یہ جھوٹ ہے. شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. دوا ہو یا کوئی چیز ہو، اس میں تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے. وہ جب چاہے اسے مؤثر بنا دیتا ہے، جب چاہے اس دوا کی تاثیر کو روک دیتا ہے. ایک ہی دوا ایک وقت میں کھائی ٹھیک ہو گئی، دوسرے وقت میں ٹھیک نہیں ہوتی. کیوں؟ اللہ نے تاثیر روک لی. شفائی اللہ کی جانب سے. سورۃ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیان موجود ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی پروردگار مجھے شفا بخشتا ہے. اب کچھ عرصے پہلے تک، اب تو شاید یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کہیں کہیں بچا ہو، لیکن کچھ عرصے پہلے تک ڈاکٹر اور طبیب بھی علاج کرتے تھے مگر کہتے تھے شفا اللہ کی جانب سے. چنانچہ جب وہ نسخہ لکھتے تھے، پرچی لکھتے تھے تو کیا لکھتے تھے؟ هو الشافی. مطلب کیا ہوتا تھا کہ ہم تو یہ دوا لکھ دیتے لیکن حقیقت میں شفا دینے والی ذات وہی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ دوا میں اثر نہیں ڈالے گا شفا ممکن نہیں ہے. مگر آج کل یہ سلسلہ تقریباً اکا دکا الا ماشاء اللہ بند ہو چکا ہے. اب تو نسخہ بھی بسم اللہ کے بغیر الٹے ہاتھ سے لکھا جاتا ہے. ایسے نسخے اور ایسے علاج میں کیا برکت ہوگی؟ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت بڑا طبیب ہوں اور لوگوں کا شرطیہ علاج کرتا ہوں کہ 100% آپ ٹھیک ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ الطبیب بل انت رجل رفیق، کہ بھائی تم طبیب کہا ہو، طبیب تو اللہ کی ذات ہے، وہ شفا دیتا ہے. تم تو رفیق یعنی ساتھی ہو کر دوا تجویز کرتے ہو. تم کو اللہ نے یہ علم دیا ہے تو تم دوا دیتے ہو. شفا تو اللہ دیتا ہے، اس دوا میں تاثیر اللہ ڈالتا ہے. تو ہر چیز کی تاثیر اللہ کی پیدا کرتا ہے اور وہ رب جب چاہتا ہے اس تاثیر کو روک لیتا ہے. لہذا کوئی چیز خود بخود اس میں تاثیر نہیں ہوتی. مثلا آگ کی تاثیر کیا ہے؟ وہ جلا ڈالتی ہے، ٹھیک ہے، مگر جب اللہ نے چاہا تو جلانے کی اس تاثیر کو اللہ نے روک لیا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایسا ہی ہوا. تو معلوم ہوا کہ آگ میں جلا دینے کی تاثیر اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ نے ڈالی. اللہ چاہے تو رے، اللہ چاہے تو روک دے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز کی فلاں تاثیر اس کی اپنی ہے تو ایسا شخص شرک میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ اس کو بھی اتھارٹی دے رہا ہے. یورپ کے بڑے بڑے سائنسدان الگ الگ شعبوں میں انہوں نے کئی تجربے کیے اور تجربے کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی چیز میں اس کی اپنی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. وہ کہنے لگے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں علت ہوگی وہاں معلول بھی ہوگی، جہاں سبب ہوگا وہاں مسبب بھی ہوگا، جہاں کاز ہوگا وہاں ایفیکٹ بھی ضرور ہوگا. ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر علت، ہر سبب، ہر کاز کسی سبب کے اوپر ہستی کا حکم کے منتظر نظر آتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہستی ہے جس پر اس کا حکم چلتا ہے. اگر حکم ہو تو وہ چیز آگے بڑھ کر اپنا کام کرتی ہے. پھر جب حکم ہوتا ہے تو سبب کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز میں اپنے آپ میں تاثیر نہیں ہے.
بلکہ اس میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج ہر روز سجدہ کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس کی تشریح میں محققین، مفسرین اور محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کے سجدہ کرنے سے ایسا سجدہ مراد نہیں ہے جیسا ہم سجدہ کرتے، بلکہ اس کی صورت ایسی ہو سکتی ہے جیسے ہم خواب میں کوئی کام کرتے ہیں۔ ہم تو چارپائی پر سوئے ہوئے لیکن خواب میں کہاں گھوم رہے ہوتے نہیں، ہماری روح موجود ہوتی ہے، مگر ہم کو ایک دم جب آنکھ کھلتی ہے نا تو ایک دم سے واپس آ جاتے ہیں، لیکن پتہ ہے کہاں سے، کوئی ساتویں آسمان پہ گھوما، کوئی کدھر گھوما، کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی کسی سے ملاقات کر رہا ہے، کوئی کسی ملک کا صدر بن گیا، کوئی کسی کا پرنسپال بن گیا۔ اندر جو شوق ہوتے ہیں نا وہ نکلتے ہیں۔ کبھی مسجد میں نماز ادا کر رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے، قیام، رکوع اور سجدہ کر رہا ہے۔ تو سورج کا ہر روز سجدہ کرنا بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ سورج ہر قدم پر اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اگر حکم ہو تو آگے بڑھو، ورنہ وہی رک جاؤ۔ چنانچہ سورج اللہ کے حکم سے ہی ایک سمت کو چلتا رہتا ہے۔ آپ دیکھو روزانہ ایک ہی سمت چلتا ہے، اگر اس پر کسی کی لگام نہیں ہوتی تو بے لگام ہو جاتا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سورج کہے گا آگے بڑھنے کی اجازت طلب کرے گا، یہاں ڈوبے گا، کہاں جائے گا، اے اللہ یہاں سے نکلو، تو حکم ہوگا کہ اب اپنی حرکت کو روک دو، اسے ذرا الٹا کرو۔ چنانچہ سورج کا سفر مشرق سے مغرب کی طرف نکلنے کے بجائے اب مغرب سے مشرق کی طرف شروع ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ الٹا، وہ بھی اللہ کے حکم سے، قیامت سے پہلے اور صبح سے نکلے گا، دوپہر تک آئے گا، پھر واپس چلا جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں اس کا اپنا کوئی ذاتی تصرف نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پروردگار کے حکم کا منتظر ہے، اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ آپ دیکھو ایک ہی جگہ پہ آپ کھیتی ڈالو، کسی زمین میں ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ نہیں ہوتی، کیوں؟ ہونا تو ایک ہی چیز ہے نا، نکلنی چاہیے، کیوں نہیں ہوتی؟ کس کے حکم؟ پانی ایک ہی جیسا ہے لیکن ایک جگہ میٹھا ایک جگہ کڑوا، تاثیر کس نے ڈالی؟ وہ امور میں تصرف کرنا یہ صرف اللہ کی ذات ہے، باقی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اسی آیت کو سمجھیے، میں نے اس کے لیے اتنا سارا سمجھایا، تفسیر عزیزی میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو غش کھا کر کے گر پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہوئی، کیسے غش کھا کر گر گئے، ہوا کیا، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے کیا؟ فرمایا کہ جب میں نے اپنی زبان سے یہ ادا کیا کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو مجھے ایک دم خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے کہہ دیا کہ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو میرا حشر کیا ہوگا۔ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ تو فلاں کام کے لیے حاکم سے دوستی کرتا تھا، مجھ سے نہیں مانگتا تھا، تنخواہ لینے کے لیے فلاں کے پاس جاتا تھا، شفا کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، تو تیرے دعوے میں سچائی کہاں رہ گئی؟ تو نے اسباب کو سب کچھ سمجھا، دعویٰ تو کیا، تو فرماتے کہ یہ خیال آتے ہی مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ یہ تو ان کے تقوی کی بات تھی، مگر ظاہری اسباب کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ عالمگیری میں یہ فتویٰ موجود ہے کہ ظاہری اسباب کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت کے وقت ظاہری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور موت آ جاتی ہے تو گنہگار مرے گا، وہ ہاں اس کو گناہ ہوگا۔ بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، اب بیٹھے بیٹھے نہیں اللہ سیدھا منہ میں ڈال دے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ پیاس کو بجھانے کے لیے پانی پینا ہے، لہذا کوئی ان اسباب کو اختیار نہیں کرتا تو پکڑ کے قابل ہو۔ وہ تو حضرت سفیان ثوری کے تقوی کی بات تھی، وہ
ہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان اسباب کو ہی سب کچھ نہ سمجھے کہ یہ تو اسباب تو ہے، لیکن اس اسباب کو صحیح رخ دینے والا اور اس میں اثر ڈالنے والا اللہ ہے، جس پر میرا بھروسہ ہے۔ اسباب کو سب کچھ نہ سمجھے، کیونکہ ان میں تاثیر پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ دیکھو، اگر کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر ہوتی کہ صرف کھانا کھاؤ مسئلہ ختم، تو اب جو جوع القلب کی بیماری والے ہیں وہ اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ تاثیر کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ بھوک اپنے آپ باقی رہتی ہے اس میں۔ جب 2 روٹی کھانے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو وہ بھی ختم ہو جاتی۔ بھوک کو روٹی نہیں مٹاتی، کون مٹاتا ہے؟ اللہ مٹاتا ہے۔ ہاں، بعض اسباب ایسے ہیں جن کے متعلق یقین نہیں ہوتا، بلکہ صرف گمان ہوتا ہے کہ ان سے فائدہ ہوگا، جیسے بیماری میں علاج کا معاملہ ہے، کروں گا، صحت یابی کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ شفا کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا علاج کرنا یہ مسنون اور مستحب ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ علاج کرواؤ۔ اس لیے بعض کامل درجے کے لوگ جو تقوی والے ہوتے وہ ایسے اسباب اختیار نہیں کرتے، وہ مکمل اللہ پر بھروسہ کرتے کہ اللہ کو کیا جواب دوں، کیونکہ وہ تقوی کے اس مقام پر ہے۔ عام لوگوں کے لیے حکم ہے کہ نہیں، وہ ان اسباب کو اختیار کریں۔ بعض اسباب موہوم قسم کے ہوتے، جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈا وغیرہ، اور وہ بھی کئی شریعت کے خلاف ہوتے۔ یہ خون لے کر کے آؤ، اور یہ مرغی لے کر کے آؤ، اور اس کا یہ کر کے لے کر کے آؤ، اور یہ ناریل لے کر کے آؤ، اور یہ لے کر کے آؤ۔ ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، جو دعائیں، جو چیزیں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے ان کے ذریعے سے ضرور کہ بھائی نظر کے لیے یہ کر لو، بتایا ہے حدیث میں، یہ کر لو۔ بخار کے لیے یہ دعا پڑھ لو، بتایا ہے۔ روزی میں تنگی ہے تو کیا کرنا، وہ بھی حدیث میں دعائیں بتائی ہے۔ قرض ہے تو کیا کرنا ہے، وہ بھی دعائیں بتائی ہے۔ تو ان پر چلنا چاہیے، لیکن ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہے، ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے۔ اب ہوتا یہ ایاک نعبد، ہماری عبادتوں میں عام طور پر استغراق نہیں پایا جاتا، عبادت میں ہم ڈوبے ہوئے نہیں رہتے۔ اکثر کیا ہوتا ہے، طبیعتوں پر وہم چھائے رہتے، وساوس ہوتے۔ اب نماز بھی پڑھ رہے، الفاظ بھی صحیح سے ادا نہیں ہوتے، کئی خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اس لیے ہزاروں میں کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جس کی نماز صحیح ہوگی۔ کسی شخص نے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، مجھے نماز کے دوران خیالات بہت آتے۔ آپ نے فرمایا آتے رہے، مگر تم نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ ہمارے لیے یہ حکم نماز پڑھنا۔ اپنے طور پر کوشش کرو کہ خیالات کم سے کم آئے، کوشش کرتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی خیالات کم ہو جائیں گے، مگر عام طور پر اس میں کامیابی نہیں مل پاتی۔ ہاں، اللہ کے کامل بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز میں بالکل ڈوب جاتے، انہیں اپنے ماحول تک کی خبر نہیں ہوتی آس پاس کی۔ ابو داؤد شریف میں ایک صحابی کا ذکر ہے کہ جو رات کو پہرا دے رہے تھے اور دوران انہوں نے نماز شروع کر دی، اتنے میں دشمن کی طرف سے تیر آیا جو صحابی کے جسم میں لگ گیا، اور وہ تو اپنی نماز میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ جسم کا خون بہ گیا، لیکن انہیں محسوس نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، جلد 1 میں۔ تو عام لوگوں پر جو ہے عبودیت کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے عبادت کے، کیونکہ وہ عبادت کی شرطیں ہی پوری نہیں کرتے۔ ہماری نمازیں اکثر وہم کا شکار ہو جاتی ہے، لہذا عبادت کے اثر بھی کم ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے، کیا کیا خیالات آ رہے، کیا گھوم رہے، کدھر سے کدھر گھوم رہے، تو اس کے اثرات بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، ان پر بندگی اور اللہ کی مہربانیوں کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایکسٹرا آرڈنری چیز ظاہر بھی کرنے لگے، اور وہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہو۔ ہاں، دیکھو، عبودیت کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق لگاتار ملتی رہتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا ولی کون؟ ذرا کچھ
تڑکتا پھڑکتا باہر سے کچھ کر کے دکھائے، چین نکال کے ہاتھ میں دکھا دے، وہ ولی، چاہے داڑھی نہ رکھتا ہو، چاہے ایک نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے حقے پیتا ہو، چاہے کچھ بھی کرتا ہو، یہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہے جو شریعت کی اتباع کرنے والا ہو۔ قرآن نے یہ کہا ہے، حدیث نے یہ باتیں کہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ آج ہم نہیں سمجھا کہ ولایت اور کرامت جس پر ظاہر نہ ہو وہ اللہ کا ولی ہے ہی نہیں۔ چاہے کسی پر کرامت ظاہر نہیں ہو رہی ہے لیکن وہ سنت کا، قرآن و سنت کا ایک ایک چیز پر پابندی سے چل رہا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ نیکی کی توفیق مسلسل مل رہی، یہاں تو ایک نماز نہیں اور بابا بہت بڑے ہیں، صورتحال صحیح نہیں ہے۔ اگر اس میں عبادت کا ذوق شوق بڑھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ نیکی کی مزید توفیق مل رہی ہے اور اس پر بندگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص نیکی کے کام کرنے سے رک گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نیکی کی توفیق چھین لی گئی۔ ایسے شخص پر بندگی کے آثار کیا ظاہر ہوں گے؟ تو مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ بندگی کے آثار بعض لوگوں پر ظاہر ہوتے ہیں، مگر بعض لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ ساری عمر بہت اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے ہیں مگر کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کرامت کا ظاہر ہونا، کہ کرامت ظاہر ہوگی تبھی دیکھا جائے گا کہ اللہ کا ولی ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہے اس کا ظاہر کرنا بھی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ کس کے ہاتھ پہ کوئی بھی چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں، اللہ ظاہر کر رہا ہے تو ہو رہی ہے۔ اللہ چاہے تو ظاہر کرے، اللہ نہ چاہے تو نہ ظاہر کرے۔ اللہ کچھ بندوں پر ظاہر کرے، اللہ کچھ بندوں پر نہ ظاہر کرے، اور یہ بھی اللہ کا فعل ہے، بندے کا اپنا فعل نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے، خالص اسی کی عبادت کرتے، شرک سے بچتے ہیں، ان پر بندگی کے آثار ظاہر ہوتے۔ تو یہ میں نے بتایا کہ یہ سمجھانے کے لیے اب جو میں سمجھانے جا رہا ہوں جو اللہ کے نیک بندوں پر ظاہر ہوتے، مگر یہاں آ کر کے ایاک نستعین اب سمجھانا چاہ رہا ہوں میں۔ اکثر لوگ غلطی کا شکار ہو جاتے، کسی بزرگ کی کرامت دیکھی تو اسے اس بزرگ کا اپنا کام سمجھ کر کے اس کی عبادت شروع کر دی۔ غلطی یہاں ہوتی ہے، اس سے مانگنا شروع کر دیا، اس کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ایاک نستعین کو سمجھو۔ میں نے یہ ساری چیزیں جو آپ کو شاید بورنگ لگی ہو، لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ بندگی کے آثار ظاہر ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر ظاہر ہو بھی گئے تو یہ خدا کا فعل ہے، خدا نے ظاہر کر فرمایا ہے، اور وہ بھی شریعت کا پابند ہونا چاہیے، قرآن و سنت کا پابند ہونا چاہیے، آزاد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آزاد ہے تو ایسے اٹھا کو سائڈ میں پھینک دو، تم اللہ اور اللہ کے رسول کے پابند ہو، تم آزاد نہیں ہو، چاہے تم پر کتنی چیزیں ظاہر ہو جائے، تم سونے دکھا دو، تم یہ کر دو وہ کر دو، تم قرآن و سنت کے پابند نہیں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے پابند نہیں ہو، تو ہمیں آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سائڈ کر دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم غلطی کا شکار ہو جاتے کہ کسی بزرگ کی کرامت دیکھی، اس کو سمجھا اس بزرگ کا ذاتی عمل ہے، اس کو سب کچھ سمجھ لیا، اس سے مانگنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے۔ حالانکہ حقیقت میں نبی پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے یا ولی پر جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ عبادت اللہ کی، مدد اللہ سے، اس کو ذاتی سمجھ کر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے، انہیں خدا بنا دیا، یہ خدا یا خدا کے بیٹے۔ اللہ کے ولی کی کرامت دیکھ کر، اب جو اللہ کا ولی حقیقت میں ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں کو جب اپنے مریدین کو دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ان ساری چیزوں کو کر رہے، اگر وہ حقیقت میں اللہ کا ولی ہوتا ہے تو وہ سب کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔
بھائی یہ چیزیں شریعت کے خلاف، اور حقیقت میں نہیں ہوتا ہے. بھائی میری فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے، چلتے رہو، اب لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی لینے دینے والا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کا بندہ ہے، نیک ہے، عبادتیں اتنی کی کہ اس پر عبودیت کے آثار ظاہر ہو گئے. اب یہاں شیطان سے یا تو انسان بچ جاتا ہے یا تو شیطان بہکا دیتا ہے. وہ بچ گیا تو اپنے مریدین کو صحیح رخ دکھا دیتا ہے، اور اگر نہیں بچ پاتا، شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے کہ آ رہا ہے، تو وہ بہک جاتا ہے. اللہ ہے، چاہے تو کوئی چیز ظاہر کرے، نہ چاہے تو کسی کو نہ ظاہر کرے، وہ مالک ہے. نہ چاہے تو اللہ تعالیٰ نبی کی دعا بھی جلدی قبول نہ کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے دعا کی، اور وہ دعا کب قبول ہوئی ہے؟ 40 سال کے بعد. یہاں تو جو مولانا تعویذ نہ دے، یا جو خواب کی تعبیر نہ بتا دے، یا جو نام کی فال نکال کر کے نہ دے، کچھ نہیں آتا ان کو. حالانکہ یہ ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہوتی ہے، ساری چیزیں شریعت کے خلاف ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود حضور کی دعا فوراً قبول نہیں ہوئی ہے، کبھی دیر سے اور کبھی قبول نہیں ہوئی. حدیثیں اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 دعا کی، 2 قبول ہوئی، 1 قبول نہیں ہوئی، اللہ نے منع کر دیا. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ رب ہے. اور آگے آگے جیسے آپ درس سنتے جائیں گے، قرآن کی اور آیتیں آئے گی تو اور ساری چیزیں اس پر واضح ہوتی چلی جائے گی. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے اللہ نے نبیوں کو اور نیک بندوں کو بھیجا ہے. ہمیں انہیں سب کچھ نہیں سمجھ لینا ہے. ان کے ذریعے سے ہمیں اپنی ایسی زندگی کی ایسی رہنمائی کرنی ہے کہ ہم اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ جائے، یہ نہ کہ ہم بہک جائے. تو یہ سب کچھ اللہ کے تصرف میں ہے. لوگ یہاں پر آ کر غلطی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے کام کو بندے کی طرف منسوب کر کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اسی کو سمجھنا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت پر چاہے جتنے بھی آثار ظاہر ہو، لیکن اللہ مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں. یہ تھی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.